یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ نے میرے سوال کے جواب میں اس چیز کو ایڈریس کیا کہ دین کی ہدایت تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی بارکیف دور کیا جائے گا، اور دور دین کے ذریعے نہیں کیا جائے گا، دور انسانی نفسیات کے ذریعے جو انسان کے مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کے علماء کریں گے، علماء میں بھی وہ جو وائزین ہیں، جو موٹیویٹ کرنا جانتے ہیں، جو انسان کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں۔ اس پر سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے اندر اگر خدا کا خوف پیدا کرنا ہے تو یہ سارا کا سارا معاملہ قرآن کے ذریعے ہونا چاہیے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو اب آپ نے جو بات پیش کی ہے، قرآن تک پہنچنے میں ایک اور علم داخل ہو گیا اور وہ ہے نفسیات کا علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پھر اس معاملے میں وہ پورا کام نہیں کر سکتا، یہاں پر ہمیں انسانی نفسیات کے علم کو بیچ میں لانا پڑے گا۔ قرآن مجید ایک تندرست آدمی کو مخاطب کرے گا نا۔ کوئی شخص بیمار ہے، اسی لیے میں نے مثال دی کہ ایک شخص کو سر درد ہو رہا ہے تو وہ تو اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ آپ کی بات سن سکے۔ اس کی طبیعت اتنی خراب ہے، طبیعت اتنی ناساز ہے کہ وہ توجہ ہی نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید ایک تندرست آدمی کو خطاب کرے گا۔ قرآن مجید معالجے کی کتاب نہیں ہے، اس نے ایک تندرست آدمی کو خبردار کر کے دین کے راستے پر لانا ہے، یہ قرآن کا کام ہے۔ لیکن آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے ہاں کچھ رکاوٹیں پڑ گئی ہوئی ہیں، اس کی تربیت میں کوئی نقص رہ گیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو خراب کر بیٹھا ہے، بری صحبت میں اس نے کچھ پہلے نیوٹرل کرنا ہے اس کو، تو اس کو درست کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے مثال دے کے بتایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے سر درد ہے، یعنی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں تو کیا قرآن مجید انذار کرے گا تو بیماری بھی دور کر دے گا، بخار بھی اتار دے گا؟ اس کے لیے طبیبی کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح کے اطباء الگ سے بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے اطباء خود معلمین کے اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ضرورت تو مانی ہوئی ضرورت ہے اور ہر جگہ یہ ضرورت ہوگی، اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے مجھے کسی دوسرے نظام فکر کی طرف رجوع کرنا ہے؟ پہلے متعین طور پر معلوم ہونا چاہیے نا کہ جو چیز مطلوب ہے وہ تزکیہ ہے۔ جی، تزکیے کے لیے پورا نسخہ خدا کا پیغمبر بنا کے دے گیا ہے۔ نسخے میں مجھے متنبع کر دیا گیا ہے کہ نسخے میں تم کوئی تغیر نہیں کرو گے، کوئی تبدیلی نہیں کرو گے، کوئی ترمیم نہیں کرو گے، کوئی چیز ڈالو گے نہیں، کوئی چیز نکالو گے نہیں۔ تو نسخہ تو وہی استعمال کرنا ہے، یعنی جو نسخہ اس حکیم نے لکھ دیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے، وہ متعین ہے، اس میں کوئی اضافہ کوئی کمی نہیں کر سکتا، یہ طے ہو گیا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اس نسخے کو استعمال کرنے کے لیے آدمی کو تیار کرنا ہے۔ ٹھیک، یہ جو علم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پیغمبر کی دعوت کے ساتھ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میرا ایک جسم بھی ہے اور میرا ایک نفس بھی ہے۔ جسم میں بیماری ہے تو اطباء کے پاس جانا چاہیے، نفس میں بیماری ہے تو ماہرین نفسیات کے پاس جانا چاہیے۔ تو جب آپ دنیا میں کسی انسان کو کسی بیماری سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو ذہنی بیماریوں کے معالج کے پاس بھی بھیجتے ہیں، جسمانی بیماریوں کے معالج کے پاس بھی بھیجتے ہیں۔ اس طرح کے معالجین اپنے تجربات سے چیزیں سیکھتے ہیں، ان تجربات سے ان میں تبدیلیاں تغیرات کرتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی دین زیر بحث ہی نہیں آتا۔ یعنی ایک آدمی کو سر درد ہے تو اس میں دین کہاں سے زیر بحث آ گیا؟ سر درد کو دور ہونا ہے اور اس کے لیے اسے کسی طبیب کے پاس جانا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو اس فن کو، اس علم کو جانتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ اس میں بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ ماہر نفسیات کی اصطلاح استعمال کر لیں، آپ معلم نفسیات کی اصطلاح استعمال کر، جو چاہے استعمال کر لیں۔ ٹھیک، لیکن اس میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جو کسی خاص شخصیت کا تقاضا کرتی ہو، جو کوئی اور دین لے کے ہمارے پاس آئے۔ صحیح ہے، یعنی دین سے باہر ایک اور دین، دین کو ایک طرف رکھیے اور ایک اور دین کی طرف رجوع کرے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ تجرباتی علوم ہیں جن سے ہم اپنی پوری زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی مجھے اگر مثال کے طور پر بیٹھ کر کام کرنا ہے تو میں ایک ترخان کے پاس جاتا ہوں، ایک کارپینٹر کے پاس میز بنواتا ہوں، وہ اس میز پر بیٹھ کر مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، تو کیا وہ میز بنوانے کا عمل جو ہے وہ بھی دین کر کے دے گا؟ وہ بھی قرآن سے ہو جائے گا؟ یہ بالکل خلاف عقل بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں تجرباتی علوم سے متعلق ہیں، تجرباتی علوم سے آپ آخری درجے میں فائدہ اٹھائیں۔ اس میں صرف ایک ہی بات ہے، یعنی دین کے کانٹینٹ میں یہ جو نسخہ لکھ کے دے دیا گیا ہے اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہونی چاہیے۔